بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگو، آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے، صوفی اور فقیر۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں اور کچھ جو ہے فقیر بھی کہلاتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں، یا اپنے نام کے ساتھ فقیر اور صوفی لکھواتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ اصل میں صوفی کہاں سے شروع ہوا ہے، اور صوفی کہنا صحیح ہے یا غلط ہے، یا فقیر کہنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو اس وقت سارے کے سارے صحابہ مجاہد بھی تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے اور غازی بھی تھے، یعنی سارے صحابہ کا سب درجہ تھا۔ اس کے بعد جب بہت سی فتوحات ہوئیں اور الحمدللہ اسلام کا بول بالا ہوا اور بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو پھر ایک قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی جو سورہ توبہ کی ہے، جس میں یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نہ نکلیں، بلکہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان میں سے کیا کریں؟ علم حاصل کریں، لیتفقہوا فی الدین، یعنی دین کا علم حاصل کریں اور وہ لوگوں کو اس سے ڈرائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ نصیحت پکڑیں۔ اس طرح کے جو ہے الفاظ ہیں اس قرآن شریف کی آیت میں، لیکن یہ ہے لیتفقہوا فی الدین۔ اس میں جو لفظ آیا ہے فقہو، یعنی سوجھ بوجھ حاصل کرنا، دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنا۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ پاک جسے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سوجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ اس میں بھی تفقہ کا لفظ آیا ہے، یعنی سوجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ اب سوجھ بوجھ اور تفقہ کا مطلب کیا ہے کہ سوجھ بوجھ جو ہوتی ہے وہ جب انسان کا وقت بڑھتا رہتا ہے، زمانہ بدلتا رہتا ہے، تو وہ سوجھ بوجھ بھی اس کی بڑھتی رہتی ہے اور سوجھ بوجھ کے مطابق اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے کل کے مقابلے میں آج کا زمانہ کچھ زیادہ ہے تو آج انسان کی سوجھ بوجھ زیادہ ہے۔ کل کا دور جو تھا وہ اتنا مشینی نہیں تھا، آج کا دور مشینی دور ہے، تو آج جو سوجھ بوجھ انسان کی ہے وہ کل سے زیادہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دین میں بھی جو ہے وہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا تو اسلام میں بھی، دین میں بھی اس بات کی ضرورت ہوئی کہ جو نئے نئے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے، ان کا کیا حل نکالا جائے۔ تو اس لیے جو اس وقت یعنی علماء تھے وہ دو قسم کے تھے۔ کتنے قسم کے؟ دو قسم کے علماء تھے، ایک فقیہ علماء اور دوسرے صوفی علماء۔ فقیہ علماء کو ہم کہتے ہیں فقہا اور صوفی علماء کو ہم کہتے ہیں صوفیہ۔ اب جو صوفی ہے یہ تصوف سے نکلا ہے، اور تصوف کیا چیز ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن بعد میں یہ جو علم ہے وہ مدون ہوا، یعنی اس کی ترتیب دی گئی، اس لیے اس کا نام تصوف رکھا گیا۔ اب تصوف کی کیا معنی ہے؟ تصوف یعنی جیسے ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر 3 سوال کیے۔ ان میں سے جو آخری سوال تھا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے ان کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات پیدا نہ ہو تو یہ بات اندر پیدا کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کی مشق کرنی کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ احسان کا درجہ ہے۔ اب اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا،
کوئی بھی آدمی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ اس کیفیت میں انسان کو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ درجہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ درجہ یعنی مشق سے حاصل ہوگا، اور وقت نکالنے سے حاصل ہوگا، اور صحیح طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر کے، اعمال کر کے، پھر وہ طریقہ آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اب جو علماء کے میں نے دو قسم بتائے، فقی علماء، اس میں سے جو فقی عالم تھے وہ وقت کے ساتھ جو نئی نئی چیزیں آ رہی تھی اس میں سوجھ بوجھ کر کے، دوسرے لفظوں میں ریسرچ کر کے، نئی نئی جو حالات پیدا ہو رہے تھے اس کے مطابق دین کی باتیں سمجھاتے تھے اور نئے مسائل بتاتے تھے، اور حرام حلال اور جائز ناجائز، اور دوسرا جو ہے وہ کافر اور مشرک، یعنی کون سے کلمات کفریہ ہیں، کون سے جو ہے وہ کفریہ کلمات نہیں ہے۔ یہ فقیہ علماء کا کام تھا۔ دوسرے جو علماء تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی فقیہ علماء ماشاءاللہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم جو صوفی علماء ہیں تو ہم جو ہے لوگوں کا تزکیہ نفس کریں۔ جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا یعنی اندر صاف کیا تو وہ کامیاب ہو گیا، قد افلح من تزکا، تو جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب تزکیہ کرنے کا طریقہ، ان کو عبادات کا طریقہ بتانا، ان کو جو ہے ذکر کرنے کا طریقہ بتانا، اس کے لیے جو ہے وہ صوفی، ہم اس کو کہتے ہیں صوفی علماء، اور وہ صوفی بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کا علم سے کیا تعلق، وہ آج کل کے صوفی ہیں، جبکہ پہلے والے جو صوفی تھے وہ سارے عالم تھے، جو عالم ہی ایک تزکیہ کر سکتا ہے، کسی بھی بندے کا ایک عالم ہی تزکیہ کر سکتا ہے، نہ کہ غیر عالم۔ ہاں یہ تھا کہ ان علماء صوفیہ کے کچھ خلیفے تھے جو ان کے شاگرد تھے، جو شاید غیر عالم ہو، اور وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس اپنے شیخ کے زیر اثر یعنی زیر نگرانی شاید کوئی ایسا کام کرتے ہوں تزکیہ وغیرہ کا۔ تو بہرحال میں ابھی اس پر آتا ہوں کہ فقیہ علماء اور صوفی علماء، آگے چل کر جو ہے وہ صوفی علماء تو باقی رہ گئے، صوفی علماء وہ فقیہ علماء تو باقی رہ گئے، اور صوفی علماء جو ہے ان کا ایک الگ درجہ نکلا، جو علماء نہیں تھے، وہ صرف اور صرف صوفی تھے۔ اب وہ صوفیوں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ جو فقیہ علماء جو کام کر رہے ہیں، کسی کو کافر بتا رہے ہیں، کسی کو حرام بتا رہے ہیں، کسی کو حلال بتا رہے ہیں، یہ تو انسانیت کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی نہیں ہے۔ انسانیت کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ انسانیت کے ساتھ محبت کی جائے اور ان کو کچھ نہ کہا جائے، نہ کسی منکر پر نکیر کی جائے، نہ ان کو غلط کاموں سے روکا جائے، بلکہ صرف اور صرف ان سے محبت کی جائے۔ بس ان کو صوفی کہلانے لگے، اور نہ صرف یہ کہ ان کو فقیہ علماء کو انہوں نے دور کر دیا، بلکہ دین سے بھی اپنی بیزاری اختیار کی۔ کیوں؟ کیونکہ دین کا تو یہ لازمی کام ہے کہ آپ کسی کو برائی کرتے دیکھیں تو اس کو پہلے ہاتھ سے روکیں، اگر نہیں تو زبان سے اس پر انکار کر دیں، اگر نہیں تو دل میں اس کو برا کہیں۔ تو میرے دوستو، یہ جو صوفی علماء تھے یہ ماشاءاللہ اب بھی ہیں۔ اب بھی میری نظر میں جو اس وقت فقیہ علماء ہیں، جو حالات کے مطابق جو کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو علماء اس وقت سیاست میں ہیں، جن کو ہم سیاسی علماء کہتے ہیں، میری نظر میں وہ فقیہ علماء ہیں، کیونکہ وہ وقت کی نزاکت کے ساتھ اس وقت کے حالات کے مطابق سیاست میں حصہ لے کر ملک کا نظام ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور جو باقی علماء ہیں جیسے تبلیغ والے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور ہیں جو سیاست سے تھوڑا سا دور ہیں اور وہ لوگوں کی اصلاح وغیرہ مشغول ہیں، میری نظر میں وہ صوفی علماء ہیں۔ باقی رہا مسئلہ کہ فقیر کا، تو فقیر جو ہے یہ فقر سے نکلا ہے۔ فقر یعنی محتاجی، تنگ دستی، محتاجی اور تنگ دستی۔ جس کے گھر میں کچھ نہ ہو یا تھوڑا بہت ہو اور اس کو وہ پورا نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ محتاج ہے۔ محتاج ہے یعنی اس کو احتیاج ہے، ضرورت ہے کہ اس کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں، ان کے پاس وہ ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، کھانا پینا ہوا یا گھر ہوا یا کپڑے ہوئے تو ہم اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اور فقیر کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ غنی۔ اچھا، غنی جو ہوتا ہے، غنی حدیث شریف میں ہے کہ اصل غنا نفس کا غنا ہے، یعنی غنی جس کو کسی کی احتیاج نہ ہو۔ اب ایک آدمی کے پاس گھر بھی ہے اور ایک وقت کا اس دن کا کھانا بھی ہے، اس دن کا کھانا بھی ہے اور کپڑے بھی سب کے پاس ہیں، تو کوئی آدمی آ کر کہتا ہے کہ بھائی آپ کو 100 روپے دے دوں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے آج کا کھانا بھی ہے، مجھے آج کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ واپس کر دیتا ہے 100 روپیہ، تو یہ غنی ہے، یہ غنی ہے۔ اور کسی کے پاس بہت سا ہے تو وہ بھی غنی ہے، لیکن اصل غنی وہ ہے جس کا اندر مطمئن ہو کہ میرے پاس ایک مہینے کا، ایک دن کا کھانا ہے، ابھی مجھے اور ضرورت نہیں، ہاں جب کل کو میرے پاس ختم ہو جائے گا تو پھر مجھے ضرورت ہوگی۔ اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس غنی کو توکل بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس نے کل کھلایا ہے وہ مجھے آج کھلایا ہے تو کل بھی کھلائے گا۔ تو اس طریقے سے میرے دوستو، فقیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اب فقیر جو ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم فقیر ہو، لیکن کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے فقیر ہو۔ صرف فقیر نہیں کہا۔ اگر کسی کو ہم کہیں تو فقیر ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو احتیاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسے فقیر نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تم فقیر ہو، محتاج ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ صرف فقیر کہنا کہ بھائی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو کسی مسلمان کو فقیر کہنا، حالانکہ مسلمان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کلمے کی دولت دی ہے، اعمال کی دولت دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے، تو اس کو ہم کہیں کہ یہ تو فقیر ہے، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ احتیاج الی اللہ ہے، یعنی فقیر ہے لیکن اللہ کے درجے کا، اللہ کے در کا فقیر ہے۔ تو اس طریقے سے صرف فقیر کہنا یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ ہاں کوئی کہے کہ میں اللہ کے در کا فقیر ہوں، وہ تو صحیح ہے۔ پھر کچھ کہتے ہیں کہ بھائی ہم فلاں پیر کے در کے فقیر ہیں۔ بھائی فلاں پیر کے در کے فقیر جو ہے وہ کیسے ہیں؟ سارے کے سارے جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فقراء الی اللہ ہے، اے انسانوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو بھی نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں تم اللہ کے در کے فقیر ہو، نہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں تم سارے کے سارے محتاج ہو، کہاں؟ فقراء الی اللہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہیں۔ غنی کا مطلب جیسے میں نے عرض کیا کہ جس کو کسی کی حاجت نہ ہو۔ تو اس طریقے سے میرے دوستو میرا آج کا موضوع جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور اس میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، خاص طور پر جو میں نے علماء کی تعریف کی ہے کہ بھائی علماء جو ہے واقعی اس وقت علماء کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ ان کو چاہیے کہ امت کو اس حال میں ان کی مدد کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔